अस्सलाम वालेकुम या सऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे उन हैवानाती अशिया के बारे में जो कि अमलियात में इस्तेमाल होती हैं और उनसे मुख्तलिफ उमूर में जो है फ़ायदा हासिल किया जाता है। अमलियात में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उल्लू या आउल का इस्तेमाल होता है। किसी भी परिंदे को या जानवर को मारना हमारे नज़दीक एक गलत बात है, लेकिन तिल्स्माती और अमलियाती किताबें इससे भरी पड़ी हैं। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोग बगैर किसी को तकलीफ़ दिए अपना मसला हल कर सकें। उल्लू के सर के बाल कोई भी अपने तावीज़ बना के गले में पहने तो उसका सहर व जादू जो होता है वो बातिल हो जाता है। उल्लू का जो बाल है, उल्लू के जो सर के बाल हैं, ख़ास तौर पे ये सहरा या वीरानों में मिलते हैं और वहाँ आप उसके जो उसके बाल होते हैं सर के, वो अगर आपको मिल जाए तो उससे सहर व जादू जो होगा वो बातिल हो जाएगा। बतल अल सहर की ये एक आसान तरीन तरकीब है, इससे ज़्यादा शायद आसान आपको ना मिल सके। कोई भी मरीज़ हो सहर व जादू का, वो उल्लू के पर को, बाल को, उसका कोई भी जिस्म का अगर हिस्सा हो तो वो अगर आपको पड़ा हुआ मिल रहा है, उसका फीदर मिल रहा है, वो अगर आप अपने पास रखते हैं तो सहर व जादू ख़त्म हो जाएगा। ये उल्लू में एक ख़ास तासीर है और उल्लू जो है 2 अस्माए इलाही का विर्द करता है, या काबिज़ या कहार का। इसीलिए उल्लू में ये तासीर है, लेकिन उल्लू को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उल्लू के जो पर हैं, बाल हैं, यानी उल्लू की कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं, जो परिंदे होते हैं, वो अपने पर व बाल को झाड़ते हैं। जब वो झड़ी हुई कोई चीज़ मिल जाए उसको आप रखेंगे तो उससे सहर व जादू बातिल हो जाता है। स्नेक या सांप के जिस्म की कोई भी चीज़ अगर आप अपने पास रखते हैं तो भी सहर व जादू बातिल हो जाएगा। चाहे सांप की कैंचली हो, चाहे सांप की हड्डी हो, वो अगर आप अपने पास रखते हैं, महफूज रखते हैं, या सांप की जो मनी कहते हैं, मन का जो, वो बतौर नगे या किसी चीज़ में अपने पास रखते हैं तो भी सहर व जादू बातिल होगा, क्योंकि सांप जो है वो सहर व जादू को ख़त्म करता है। और ख़ास तौर पे स्याह सांप की जो है हड्डी या स्याह सांप की कैंचली, उसको जो है सहर व जादू को ख़त्म करने के लिए
یا جو من کا نکلتا ہے ان سے سیاہ سانپ سے، اس کو اپنے رنگ میں پہنتے ہیں تو بھی سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے۔ کیمل، اونٹ، شتر، جمل۔ اونٹ کی ہڈی، اونٹ کی کھال یا اونٹ کے جسم کا کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنے سے سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے۔ میری ملاقات ایک ہندوؤں کا پنڈت تھا، اس سے ہوئی۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو بہت بڑے جادوگر کہلاتے ہیں، آپ لوگوں کا جادو مسلمانوں کے اوپر سے کیسے بے اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پرانے دور میں لوگ جو تھے، ہندو لوگ خاص طور پہ، وہ گائے یا دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن پھر جو نلکے لگے، برمے لگے پانی کے نکالنے کے لیے، اس میں جو فٹ وال ہوتا ہے وہ بھی چمڑے کا تھا، یعنی حلال جانوروں کے چمڑے کا، اور جو مشک بنی ہوتی تھی جس میں لوگ پانی پیتے تھے اور کنووں سے یا دوسرے علاقوں سے بھر کے آتے تھے، وہ بھی اسی کی تھی۔ تو اس وجہ سے جب چمڑے کا استعمال عام ہو گیا، جانوروں کے چمڑے کا استعمال عام ہو گیا، حلال جانوروں کے چمڑے کا استعمال عام ہو گیا، تو ہندو پنڈت نے کہا کہ ہماری جو ہے علم یا ہمارا جو جادو تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو اس نے ایک حقیقت بتائی کہ جو سحر و جادو ہے وہ حلال جانوروں کا جو چمڑا ہے یا ہڈی ہے اس پہ نہیں چلتا۔ ان میں ایک خاص جو ہے کاؤ جو ہے، کاؤ پہ جادو نہیں چلتا، یعنی گائے پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور گھوڑے پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اگر ان پہ سحر و جادو کا اثر نہیں ہوتا تو پھر یہ جانور بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ تو ان دونوں چیزوں کو نظر بد جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ جب یہ دونوں جانور بیمار ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو جادو جنات کا اثر نہیں بلکہ نظر بد کا اثر ہے۔ ایگل، باز، شہباز، ان کے پر وغیرہ جسم کے جو اعضاء ہیں اگر جھڑے ہوئے کہیں آپ کو مل جائیں
تو بھی سحر و جادو اس کے رکھنے سے اثر نہیں کرتا، اور خاص طور پہ یہ مشہور ہے کہ اگر اس کے پر اپنے پاس رکھے جائیں تو رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ ریبٹ یا خرگوش، ریبٹ کے جسمانی اعضا اگر آپ رکھتے ہیں کوئی بھی سحر و جادو کا مریض تو بھی سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے، اور اگر ریبٹ کا یعنی خرگوش کا اگر کوئی گوشت کھائے اور اس پہ کوئی کالا جادو کیا گیا ہوگا تو وہ ختم ہوگا اور اس کے تاثیرات ختم ہو جائیں گے۔ خرگوش کے گوشت کھانے سے کالا جادو جو ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ریبٹ، اور دوسرا ہے مونکی۔ اگر مرے ہوا اسکیلیٹن مونکی کا مل جائے یا ہڈیاں مل جائیں، اپنے کاروباری جگہ پہ دفن کر دیں، تو اگر کسی نے بندش لگا دی ہوگی یا سحر و جادو کیا ہوگا تو وہ ٹوٹتا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی مریض پہ لا علاج سحر و جادو سخت ترین کیا گیا ہے اور سمجھو کہ آپ کو بچنے کی امید نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہیں کوئی بھی چیز جو بندر کھاتے ہوں وہ اپنے سر سے وار کے، جیسے کیلا ہے، گڑ ہے، چنے ہیں، یہ اپنے سر سے گھما کے ان کو کھلائیں تو ان کے کھلانے سے آپ کا سحر و جادو باطل ہو جائے گا۔ مونکی یا جسے بندر کہتے ہیں۔ کاؤ یعنی گائے، گائے کو کھانا کھلانے سے یا مختلف چیزیں صدقات کھلانے سے یا بھینس کو کھلانے سے، بھینس بفیلو، تو بھی سحر و جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فش کو کھانا کھلانے سے یا فش کی جو ہڈی ہے اس کو سنگ سرمئی کہتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اور مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سنگ سرمئی جو ہے ایک مچھلی کا ہڈی ہوتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو بہرکیف تمام جو مخلوقات ہے اس کو کھانا کھلانا یا ان کی چیزیں آپ لوگوں کے لیے مفید ہیں،
لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے نیٹل چارٹ یا آپ کے ذائقے کے میں دیکھتے ہوئے اس کے مطابق جو صدقات دیے جاتے ہیں وہ زود اثر اور کامیاب جلدی تاثیر دکھانے والے ہوتے ہیں۔ دوسرے بھی کریں گے لیکن وہ ایک تکا لگانے والی بات ہوگی، لیکن اگر آپ کو ایسٹرالائزر سے مشورہ کریں گے یا اگر آپ کو ایسٹرالوجی سے علم ہے تو آپ لوگ جان جائیں گے کہ کون سا جو صدقہ ہے وہ کس جگہ پہ اور کس طرح سے کام کرے گا، چاہے وہ پھر سحر و جادو ہو یا رزق کی بندش ہو یا نظر بد ہو۔ ان سب چیزوں کو توڑنے کے لیے حیوانات اور حیوانات سے بنی ہوئی اشیاء بھی کام کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔